جس کا تمہارا یا خواجہ دلیا جس کا تمہارا یا خواجہ بولو یا خواجہ دلیا جس کا تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلیا جس کا تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ملت پر احسان تمہارا یا خواجہ ملت پر احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ ہرگز نہ سمان ہو پائے گا جگ میں ہرگز نہ سمان ہو پائے گا جگ میں میرے خواجہ ہرگز نہ سمان ہو پائے گا جگ میں میرے خواجہ ہرگز نہ سمان ہو پائے گا جگ میں جو بھی کرے اپمان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہم سب صحبا کی گلیاں دکھلاؤ سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو میرے خواجہ ہم سب طیبہ کی گلیاں دکھلا دو میرے خواجہ ہم سب طیبہ کی گلیاں دکھلا دو حضر سرم سرکار ہمارے یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ حبیب مدینہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا ایکو تو بند ہے، ہاں نارمل ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا رہیں گے۔ اور یہ جو آواز آ رہی ہے بند نہیں ہوگی؟ ٹھیک، آواز آپ کو پیچھے تک آ رہی؟ پیچھے والوں کو بھی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک، اللہ برکت دے آپ کو۔ ماشاءاللہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے، ان کی ولادت کی نسبت سے، اور 63 دن تربیتی کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ اجتماع پاک رکھا گیا۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آج کے اس اجتماع میں ہم مولا کائنات شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر بیان بھی سنیں گے، اور آخر میں پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو کورس میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ان کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یقیناً ایک ثواب کمانے کی محفل ہے، اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ضرور برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں اور آپ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان جب اچھی نیتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کے اعتبار سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی یہاں دور و نزدیک سے تشریف لائے، الگ الگ محلوں سے یہاں آئے، یقیناً ثواب کی نیت سے ہی آپ آئے ہیں، تو نیت بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی بیان ہوگا توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوا کرے تو اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اخلاص والا عمل۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ تو نیت کرنے کے جو بیان ہوگا اس کو غور سے سن کر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اجتماع پاک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت سے بھی رکھا گیا ہے، اور کچھ دن قبل 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن تھا۔ 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، اور 21 رمضان کا جو 21 تاریخ ہوگی اس رمضان کی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی آتا ہے۔ اس دن آپ نے وصال فرمایا، تو 21 تاریخ کو بھی عاشقان حضرت علی ان کی نیاز کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، اور 13 رجب کو بھی مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے کہ ذکر علی کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا ذکر خیر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے ایمان میں تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ بھی کیسے صحابہ، سبحان اللہ، 4 یاروں میں جن کا نام شمار، حضور کے 4 یار، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کیسا مقام عطا فرمایا چاروں خلیفاؤں کو۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔
اور یہ 4 خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مقام جب وہ خلیفہ بنتا ہے تو اس امت میں اس کا مقام سب سے بلند و بالا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے 4تھے خلیفہ ہے، تو ان کے متعلق چند پیاری باتیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ سبحان اللہ، حضور سے یہ محبت کیسی کرتے تھے۔ اور یہ جو 4 یار ہیں، صحابہ جو ہیں، اسلام کے 4 خلیفہ ہیں، ان کی سیرت پاک جب کوئی پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو برکتیں ملیں گی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو ان کی سیرت پاک کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ تک بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو نیت کر لیں کہ یہ جو بھی باتیں بیان کی جائے گی اس پر غور سے سن کر عمل کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آج جب میں بیان سے قبل کچھ دیر قبل جب اس بیان کو میں نے پڑھا تو دل میرا تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ جب آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکتیں ملے گی اور انشاءاللہ حضور کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ عشق رسول جب ہمارا بڑھے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت میں آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ تو توجہ سے کون بیان سنے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سب سنیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب بیان میں ہم بیٹھتے ہیں تو شیطان پہلی بات تو ایسی محفلوں میں آنے نہیں دیتا، اور آ جاتے ہیں تو توجہ سے بیان سننے نہیں دیتا۔ تو ہو سکتا ہے شیطان باتوں میں لگا دے، موبائل میں لگا دے، گفتگو میں لگا دے، تو یہ اہم باتیں ہو سکتا ہے رہ جائے۔ تو تھوڑی دیر کا یہ بیان ہے، پھر انشاءاللہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے، انشاءاللہ فاتحہ خوانی بھی ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہوگا۔ تو آپ سب نیت کر لیں کہ ادب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے آخری تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ یہاں جتنی بھی دیر بیٹھیں گے نا، ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، فائدہ ہی فائدہ ہمیں ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہر لمحے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے یہ جو اسلامی بھائی سبحان اللہ جو اشارے کے اندر جو بیان کو کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مجلس اسپیشل پرسن، خصوصی اسلامی بھائی، یعنی جو گونگے بہرے نابینا ہوتے ہیں، جن کو عموماً کوئی پوچھتا نہیں، کوئی عموماً ان کو عزت دیتا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی مبلغین کو اشارے کا کورس کروا کر ان نابینا اور گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو بھی عشق رسول کے جام پلاتی ہے۔ ارے یار، وہ بھی تو حضور کا امت ہی ہے نا، ٹھیک ہے نابینا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کو بھی تو فرض علوم سکھانا ہے نا۔ الحمدللہ عز و جل، ابھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی جانب سے ہند میں، انڈیا میں ابھی کچھ دنوں قبل دعوت اسلامی کی جانب سے نابینا اسلامی بھائیوں کا 63 دن کا کورس مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا وہ الحمدللہ۔ کیونکہ مجھے یوں خبر ہے کہ منصور سے بھی ایک اسلامی بھائی گئے تھے، اور بھی کئی جگہوں سے گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں، دعوت اسلامی نے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کورس ڈیزائن کیا۔ یہ تو ماشاءاللہ ایک جو یہ 63 دن کا کورس ہے، یہ تو ایک جنرل سب کے لیے ہے، لیکن نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک الگ سے کورس ڈیزائن کیا گیا، اور پورے 63 دن ان کو ماشاءاللہ نماز، وضو، غسل اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھایا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل اسی شعبے کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو بیان یہاں ہوگا تو یہ ایک اشاروں میں بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے کہ جو گونگے بہرے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور یہ اشاروں میں جو بول رہا ہوں نا، یہ بولنا آسان ہے، اشارے کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، کیونکہ ذہن کو حاضر رکھنا ہوتا ہے نا کہ کون سی چیز کا اشارہ کرنا ہے، اور پھر بار بار کرنا ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہ کر ہی رہے ماشاءاللہ۔
تو ادھر بھی توجہ رکھیں اور ادھر بھی توجہ رکھ کے پورے بیان کو اچھی نیت کے ساتھ سننے کی پھر نیت فرما لیں کہ پورے بیان کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک بار چند غیر مسلم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے صاحب یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی صفات بیان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ایسے تھا جیسے یہ میری 2 انگلیاں، جبکہ غار ہیرا پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھا تو بھی میں ان کے بہت قریب تھا۔ اس قدر قربت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کو بیان کرنا یہ بہت دشوار معاملہ ہے، لیکن ہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تم چلے جاؤ، وہ تمہیں بیان کر دیں گے۔ وہ لوگ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے، نہ ہی بالکل پست قد، بلکہ درمیانی قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک آپ کا سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش بھی تھی۔ مبارک زلفیں بہت زیادہ گھنگرالی نہ تھی بلکہ کچھ خمدار تھی جو کانوں تک ہوا کرتی، اور کشادہ پیشانی، سرمگی آنکھیں، چمکدار دانت، بلند بینی اور گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراہی ہو۔ جب میرے حضور چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے۔ جب حضور قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، اور جب بیٹھتے تب بھی میرے آقا سب میں نمایاں ہوتے۔ جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ یعنی خوف طاری ہوتی۔ لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم، مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، اور سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے میرے آقا تھے۔ اور ابا یعنی جبہ زیب تن فرماتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا جو کی روٹی تناول فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا ہوا کرتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی، 4 پائی کیکر کی لکڑی کی بنی ہوتی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امامے بھی تھے، سبحان اللہ۔ ایک امامے کا نام صحاب جبکہ دوسرے امامے کا نام عقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء ضرورت میں تلوار، ذوالفقار، اونٹنی، ازبا، کھچر دلدل اور گدھا یافور اور گھوڑا بہر اور بکری برکتا اور عصا ممشوق اور جھنڈا لواء الحمد کے نام سے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے، کپڑوں کو میرے آقا پیوند لگا لیا کرتے، اور جوتوں کی اصلاح بھی خود ہی فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ مکمل حلیہ مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں مکمل حلیہ بیان کرنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر مدح خواہ بالآخر یہی کہتا ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی پہلے تھا
نہ ہی بعد میں ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کیا دیکھتے؟ خدا نے حضور علیہ السلام کا مثل بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ تفصیل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس حلیہ بیان فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادات مبارکہ بھی بیان فرمائی، اور پھر وہ اشیاء جنہیں حضور استعمال فرما کر شرف بخشتے تھے ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ لوگوں کے سوال کا جواب یہاں ختم ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت، الفت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط و خال یعنی شکل و صورت، حسن و جمال اور عادات و خصال میں بے مثل اور بے مثال ہیں، اور ان جیسا نہ تو پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، لم یاتی نظیر ففی نظر مثلے تو نہ شد پیدا، اعلیٰ حضرت کے کلام اگر پڑھیں گے تو عشق رسول بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں منفرد اور ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات طیبہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر اس کی تصریح بھی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کے علاوہ ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے، جس میں انبیاء اور ملائکہ بھی داخل ہے۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام ان سب پر بھی رحمت اور اللہ کی نعمت ٹھہرے، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی جناب سے ہی فیضیاب اور بہرہ مند ہوئے۔ امام فخر الدین رازی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کے تحت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے تو یہ بات بھی لازم اور ضروری ہے کہ تمام عالم سے افضل بھی ہو، تبھی تو ان کے لیے رحمت قرار پائیں گے۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے عشق و محبت میں سرشار تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار، مال و اسباب، عزیز و اقربا اور رشتے ناتے سب قربان کر دیے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہمیشہ اپنی مرضی پر ترجیح دی۔ یہ وہی لوگ تھے
جنہوں نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کون تھے؟ بولیے حضرت علی کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہی میں آپ کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور عادت و اطوار سے بے پناہ متاثر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لی اور بچپن ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی اور یوں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ان کا شمار ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت مزید گہرا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت کے ہر تقاضے کو بحسن و خوبی پورا کرتے رہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق و محبت اور وارفتگی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ کر دے گا کہ حضرت علی حضور سے کیسی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ گویا ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، یہ واقعہ اور یہ جتنی بھی باتیں سنائی جا رہی ہے گویا یہ ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے عشق کا جائزہ لیں کہ میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کیا واقعی میں بھی حضور سے ایسا عشق کرتا ہوں؟ کیا واقعی میرے اندر، میرے دل کے اندر بھی عشق رسول ہے یا فقط میں زبان سے کہتا ہوں؟ اپنے آپ کا خود چیک اپ کیجئے، جائزہ لیجئے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے کہ بھیا دیکھ تو دیکھ لے تیرا عشق رسول کیسا ہے، نہیں، اس کے لیے نہیں ہو رہا، یہ بیان میرے خود کے لیے ہو رہا ہے۔ جو سن رہا ہے وہ اس نیت سے سنے کہ یہ باتیں میرے لیے بیان کی جا رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میرا عشق رسول کم ہے۔ اگر کم ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں اور عشق رسول کو بڑھانے کی نیت فرمائیں۔ لکھا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مسلم کے باغیچے میں گئے اور کنویں سے پانی کے 17 ڈول نکالے، یعنی مزدوری کی، کنویں سے پانی کے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور طے پائی کہ 17 ڈول نکالو گے تو 17 کھجوریں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے 17 ڈول نکالے، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی۔ اس غیر مسلم نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی کہ جو کھجوریں چاہے آپ لے لیجیے۔ آپ نے 17 عدد ازوا کھجوریں لے لی اور جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، اے علی، یہ کھجوریں تمہیں کہاں سے ملی؟ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کام کی تلاش میں نکل گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا عالم کے دل ربا، محبوب مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچے کی جانب گرتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ فقر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈھال تیار رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ عشق رسول کے پیش نظر حضرت علی کو ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس واقعے سے یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کو رزق کی تنگی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو حضور سے سچی محبت کریں گے نا تو ان کو کیا لکھا ہے کہ رزق کی تنگی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں غریبی کو بڑی آفت اور باعث ذلت سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً غربت اللہ کی نعمت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور بہت سے فضائل اور بے شمار فوائد کا پیش خیمہ ہے۔ غریبوں مسکینوں کے آخرت میں مزے ہی مزے ہوں گے کہ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، فطرہ، حج وغیرہ کے متعلق غریبوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ احکام تو مالداروں اور صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے ہے۔ بروز محشر جبکہ مالدار بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنے مال کے متعلق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، اور ادھر نادار اور غریب مسلمان اللہ کی رحمت اور مشیت سے داخل جنت ہو جائے گا۔ اور یوں جنت میں فقیروں غریبوں کا داخلہ امیروں سے پہلے ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ مسلمان فقراء اغنیاء سے یعنی امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غربت کے فوائد ہم نے سنے، یعنی ایک بہت پیاری بات اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں غریبی کو واقعی میں پریشانی ہی سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے، غریب ہوتا ہے، تو بیچارہ وہ بنگلے اور گاڑی والے کو دیکھ دیکھ کر حسد کر کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر وہ غریبی کے اور غربت کے فائدے پڑے اور رب کی رضا والا اگر اس کا عمل ہے اور وہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یار غریبی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک جو بات یہاں لکھی کہ جو حضور نبی پاک سے سچی محبت کرنے والا ہوگا ان میں ایک تعداد ایسوں کی بھی ہوگی جو رزق کی تنگی اور مال و دولت کی کمی کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں کاروبار کو لے لیں یا جاب کو لے لیں، نوکری کو لے لیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ نماز پڑھنے والے کو نوکری نہیں ملے گی، یہاں سنت رکھے گا نا کوئی، بولے یار یہاں اس محکمے میں نوکری نہیں ملے گی۔ اب اگر وہ سنت رکھے گا یا حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا غریبی کا تو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ حقیقت بات ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے۔ سمجھنا ہے تو اس کو مزید تفصیل سے پڑھ لیجئے گا اور علماء سے رہنمائی لے لیجئے گا اصل اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا اس کو غریبی تو پسند ہے کہ غریبی میرے قریب آتی ہے لبیک، لیکن میں حضور کا دیوانہ رہنا چاہتا ہوں، میں حضور کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا یہ دولت، یہ مقام، یہ منصب، یہ عزت جو دنیاوی طور پر اگر ہمیں حاصل ہے اور جو سنتوں کو پامال کر کے حاصل کیا جاتا ہے، کیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آج معاشرے کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو امامہ سجا لیتا ہے، میں اب لوگوں کی سوچ کی طرف اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کی اب سوچ کیسی ہو گئی کہ جو اب جیسے یہ اللہ کورس والوں کو برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ یہ سب 63 دن کے کورس میں نئے نئے آئے تھے، بالکل نئے نویلے آئے تھے بالکل، اور دیکھیں آج ان کے چہروں پہ بھی داڑھی جگمگا رہی ہے اور سر پہ امامے کا تاج جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ جب گھر جائیں گے نا بیچارے، ان میں سے ایک تعداد کو گھر والوں کے تانے، دوستوں کے تانے، رشتہ داروں کے تانے سہنے پڑیں گے۔ بعض رشتہ دار جو بے ہوشیار رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہیں گے، ابھی کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، امامہ پہننے کی ابھی کوئی عمر ہے، ابھی سے مولانا بن گیا، ابھی سے نمازی بن گیا، ابھی سے مسجدوں کا رخ کر لیا۔ ارے تو بھائی چاہتے کیا ہو، کیا گناہگار بن جائے، کیا نافرمان بن جائے؟ اچھا پھر دو باتیں اور کہی جاتی ہیں، داڑھی رکھ لے گا تو تیری شادی نہیں ہوگی، نوکری نہیں ملے گی، حالات نہیں دیکھ رہا تو کیسے حالات ہو رہے ہیں،
مطلب حالات سے لڑنا اور حالات کے مطابق مسلمانوں کو مزید عاشق رسول بنانا تو سائیڈ میں گیا، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ عاشق رسول جو ہوتا ہے نا پیارے اسلامی بھائیو، وہ جہاں بھی چلا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، جہاں بھی وہ رہے گا اس کو عزت کی نگاہوں ہی سے دیکھا جائے گا۔ تو جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، جو حضور سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، آپ مجھے بتاؤ اس کی عزت ہوتی ہے یا اس کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ عزت ہوتی ہے نا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں کلچر کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں خاندان میں کوئی ایک بیچارہ نمازی بن جائے، نیک بن جائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر اس کی خیر ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، میں نے یہ واقعات سنے ہیں اور سن کر بلکہ قریبی سے میں نے ان واقعات کو دیکھا ہے، دل بڑا دکھتا ہے ان واقعات کو سننے کے بعد کہ کئی دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں مدنی ماحول سے جب اسلامی بہنیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی اجتماع کی برکت سے جب ان کو بھی عشق رسول ملتا ہے اور وہ بھی پردے والی بن جاتی ہے، وہ بھی نیک خاتون بن جاتی ہے، کنیز فاطمہ بننے کی طرف آتی ہے، اور وہ جب گھر کے اندر پردہ کرنا شروع کرتی ہے تو محلے اور گھر کے لوگ اس کو ٹارچر کر کر کے پھر اس کا برقع اتار دیتے ہیں۔ اور بعض نادان لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ اپنے خاندان میں یہ برقع نہیں چلتا ہے، تو بھائی تمہارا خاندان کیا حضور سے الگ ہے؟ تم نے کیا خاندان کا کلمہ پڑھا ہے یا حضور کا کلمہ پڑھا ہے؟ جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمارے خاندان میں یہ نہیں چلتا، ہماری برادری میں یہ نہیں چلتا، بھائی برادری تو صرف پہچان کا نام ہے۔ جو بھی حضور کا امتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہے، اس کے گھر میں قرآن اور حدیث ہی چلتی ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ نہیں چل سکتا۔ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے نا، اور کلمہ کس کا پڑھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو ہمارے گھر میں قانون کس کا چلے گا؟ حضور کا قانون چلے گا، برادری کا قانون تھوڑی چلے گا۔ ہاں اگر برادری کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے، تب تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہم عمل کریں گے؟ بالکل عمل نہیں کریں گے۔ خیر میرا موضوع الگ ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ حضور کا دیوانہ ہوتا ہے۔ تو اگر مان لے چلے میں سنت پر تھوڑا کم عمل کر رہا ہوں اور میرے سامنے میرے خاندان یا میرے گھر کے اندر کوئی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے یا والی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ کیا بڑھاؤں؟ بولیے کیا بڑھاؤں؟ حوصلہ بڑھاؤں، اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤں۔ اگر گھر کی کوئی اسلامی بہن ماحول سے وابستہ ہو گئی، دیندار عورتوں کے قریب آ گئی اور وہ برقع پہننے والی بن گئی، برسوں تک تو چلو اس نے برقع نہیں پہنا، اب اس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ برقع پہن کے کسی شادی میں چلی گئی، تو دوسری عورتیں اس کو گھور گھور کے بول کے دیکھو اتنے سال تک تو خوب فیشن کرا اور اب دیکھو ملانی بن گئی۔ اب مجھے بتا، اس کا دل نہیں دکھے گا؟ اس کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ وہ حضور کی سنت پر اور حضور کے فرامین پر عمل کر رہی ہے، وہ شریعت پر عمل کر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چلیں اب ہم اگر اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ نہیں کروا رہے تو ہم اس کا جو ہے کہ درس دیں کہ دیکھو فلاں اسلامی بہن نے بھی پردہ کر لیا، میری ماں، میری امی، میری گھر کی اسلامی بہنیں تم بھی پردہ کرنے والی بنو۔ ہمیں تو یہ درس دینا چاہیے۔ بلکہ اگر ہمارے گھروں کی اسلامی بہنیں اگر ہم سے پردے کی بات کریں تو بعض مرد تو ایسے ہیں کہ نہیں اپنے گھر میں پردے وردے کا رواج نہیں ہے، یہ برقع ورقع اپنے یہاں نہیں چلتا ہے، یہ باتیں بالکل یہاں مت کرنا۔ حصہ اس کو جھاڑا جاتا ہے، اس بیچاری کو یا اس بیچارے کو جھاڑا جاتا ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، بیچارے کی پھر ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ پھر وہ غصے میں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، بولے لو اب تو میں سنت پہ عمل ہی نہیں کروں گا، اب تو اور گناہ کروں گا۔ اب اس کا گناہ کا جو ہے کہ معاملہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے سر ڈال دیا گیا اور قیامت میں اس کی وجہ سے آپ بھی جہنم میں چلے گئے تو کیا بنے گا؟ اگر کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر رشک کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے رب کریم تو نے اسے عاشق رسول بنایا، اس کے صدقے مجھے بھی عاشق رسول بنا۔
اس شعر کے اندر کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ میرے والدین محشر میں اگر بھول گئے